ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں ان کے بارے میں مختلف طرح کی افواہیں ہیں، اور پھر کوئی موروثیت کی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بہت امیر ہیں، کچھ سٹوریز ایسی بھی چل رہی ہیں، چیٹ جی پی ٹی بتاتا ہے کہ بہت ہی امیر ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ کیسے لیڈر ثابت ہوں گے اور ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے؟ میں ان کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ خامنئی صاحب کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے سید مجتبیٰ خامنئی صاحب کو ہی کیوں ہٹ کیا جاتا ہے اور باقی جو 3 ہیں ان کے اوپر گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی مین وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجتبیٰ خامنئی صاحب کے دوسرے فرزند ہیں، 1969 میں ان کی پیدائش ہے مشہد کے اندر۔ پھر انہوں نے تہران میں ریلیجیس اسٹڈیز اسٹارٹ کی۔ جب ایران عراق کا وار ہوا، ایٹ دی اینڈ آف 2 ایئرز، وہ 17 سال کے تھے جب انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس جنگ میں، اور 17 سال کی ایج میں سے ہی یہ ان کا جو مزاحمتی کاروائی ہے یہ ان کے مائنڈ سیٹ بنتی آ رہی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسری جو بات ہے ان کے حوالے سے، یہ 1997 میں شہیدہ زہرا حداد عادل سے شادی کی، جو 28 فروری میں سپریم لیڈر صاحب کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یہ جو آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں ان کے ڈفرینٹ موضوعات کے اوپر، یہ آلموسٹ 99% فیک ویڈیوز اینڈ تصاویر ہیں۔ بہت ہی انٹیلیجنٹ بیس پہ یہ بہت ہی ہوشیار اور محتاط انسان ہے، اس لیے ان کی کوئی فرزند اگر ہوتا بھی ہے، لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کے بچے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 3 ہے، کوئی کہتا ہے 2 ہے، کوئی کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی ریکارڈ ان کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی محتاط رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بہت سارے چیزوں کا پتہ ہے۔ ساتھ میں ان کے پاس ایک بہت بڑی ایک اجتماع بھی ہے جو ایلیٹ کلاس آف ایران ان کے ساتھ ہے، وہ مصنوعی ذہانت کے اوپر۔ اچھا، ایران کے اندر کم لاگت اور تیز رفتار جو جدید رہائشی تعمیرات ہے تہران کے اندر اور دوسرے جگہوں پہ، ایران کے زرعی اور مویشی پالنے کے نظام میں اصلاحات، قیمتوں میں اصلاحات، اور ایران کے اندر جو بہت بڑے انفراسٹرکچر اور ان کی جو بلڈنگزیں بن رہی ہیں، ان سب میں ان ایلیٹ کلاس نے ان کو مشورے دے کے یہ بہت چیزوں کو بہترین طریقے سے سمجھ لی۔ لیکن اس کا ایک اور بنیادی وجہ بھی ہے۔ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی سید شہید حسن نصر اللہ کے بہت قریبی ساتھی تھے، اور جب ان کو پیغام پہنچانا تھا شہید آیت اللہ خامنئی کا تو یہ مجتبیٰ پہنچاتے تھے۔ سردار قاسم سلیمانی جو قدس فورس کو لیڈ کرتے تھے، یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ سید مجتبیٰ کی بات سنتے جائیں، یہ بہت ذہانت کے ساتھ چیزوں کو بہترین طریقے سے سمجھتے۔ تو ان کی جو کردار کشی کا سلسلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ اتنا قابل شخص جو 17 سال سے اس مرحلے پہ تدریس کر رہا ہے اور بڑے بڑے علماء کو پڑھا رہا ہے، چیزوں کے اوپر گہری نظر ہے اور ہر گورنمنٹ کی ہر چیز کو جانتے ہیں، علماء کے ساتھ بہت بہترین رابطے میں ہیں، اور مزاحمت کی کاروائی جو ہے پورا ملک کے اندر اور باہر ملک ان سب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ So he would be the best option for the next supreme leader۔ لیکن خامنئی صاحب نے کبھی بھی ان کا نام اناؤنس نہیں کیا، نہ ان کے ول میں یہ موجود تھا کہ آپ میرے بعد سپریم لیڈر ہوں گے۔ اگر موروثی ہوتا تو، اگر یہ جو موروثی کی بات ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو یہ جو فرزند بزرگ ہے سب سے بڑے بیٹے کو ملنا چاہیے، سیکنڈ کو نہیں ملنا چاہیے۔ تیسری جو بات ہے، یہاں پہ خبرگان کا جو مجلس ہے، کاؤنسل آف ایکسپرٹس، 88 ممبرز میں سے 90% مجتبیٰ کے فیور میں انہوں نے رائے دی ہے، اور سب کو یقین ہے مجتبیٰ جس طرح سوچتا ہے، جس طرح بولتا ہے، جس طرح وہ احتیاط سے کام لیتا ہے اور ایران کے بھلائی کے لیے سوچتا ہے، یہ بیسٹ ہے۔ چوتھی جو بات ہے، میں ایک دفعہ مجتبیٰ خامنئی صاحب سے کسی گیدرنگ میں ملا ہوں۔ ان کی جوتے اگر آپ دیکھیں، ان کی پہننے کی کپڑے دیکھیں، لائبریری دیکھیں، رہن و سہن دیکھیں، آپ کو لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی عام ایرانی بندہ ہے۔ ایرانی لوگ بہت سٹائل سے رہتے ہیں، ان میں نظافت ہے، یہ ظریف لوگ ہیں، نظیف لوگ ہیں۔ یقین کریں ایسا لگ رہا تھا جیسا یہ کوئی مزدور کا بچہ ہے یا کوئی مزدور ہی ہے جو اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے، اس طرح، یعنی اتنی سادگی سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت حد، میں کہتا ہوں اپنے ابو سے بھی زیادہ سادہ ہیں یہ۔ خامنئی صاحب بہت سادگی سے رہتے تھے، یہ اپنے ابو سے بھی زیادہ سادگی کے ساتھ رہتے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے سمجھدار ہیں، اسی لیے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی تو اتنے ملکوں میں بے تحاشا دولت ہے،
یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں بھی. اور خود دیکھیں نا اب چیٹ جی پی ٹی اور جو باقی جو اس طرح کے جہاں سے آپ انفارمیشن لیتے ہیں وہاں پر سب پہ تو بدقسمتی سے ویسٹ اور امریکہ جو ہے اس کی وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے ہر جگہ پہ انفارمیشن بھی. ایکچوئل انفارمیشن کیا ہے؟ ایکچوئل انفارمیشن جیسے سپریم لیڈر صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کتنا امیر ہیں، ان کی کتنے پلاٹ ہیں، جائیدادیں ہیں، بنکرز ہیں. اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنے فیملی کے ساتھ شہید ہوئے اور ان کو امام رضا کی ہولی شرائن میں دفنانے کا پروگرام بنا رہے ہیں. اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ پیسہ جمع کریں گے، جب آپ ان پیسوں کو اپنے ملک میں خرچ نہ کر سکیں، ملک سے باہر آپ جا نہ سکیں، ملک سے باہر آپ انجوائے نہ کریں، تو یہ پیسے کس چیز کے لیے آپ جمع کریں گے؟ نہ بالکل آپ ٹھیک. نہ آپ کے بچے. خامنئی صاحب نے ایک بھی فورن ٹرپ نہیں کیا ہے جب سے سپریم لیڈر بنے، تو یہ جائیداد بنا کے کیا کریں گے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، انفارچونیٹلی ایران میں اپنے رائے دیتا ہوں، میں 100% غلط بھی ہو سکتا ہوں. سب سے خطرناک چیز جو چھپی جا رہی ہے ویسٹرن میڈیا کے تھرو، وہ ہے ایران کی حقیقت. ایران کی حقیقت کو یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر یوکرینی رشین، یہ جو رشیا اور یوکرین کی جنگ چل رہا ہے، اگر رشینز ایک سکول کے اوپر بم گرا کے 170 طالبات، 7 سے 12 سال کے طالبات کو ہٹ کرتے ہیں، مارتے ہیں، یا اگر فلسطینی اسرائیلیوں کی 170 طالبات کو مارتے ہیں، یا ایرانی کسی گلف کنٹریز کی یا کسی امریکن سکول پہ ہٹ کر کے 170 طالبات کو مارتے ہیں، دنیا چیخ و پکار کر لیتی سالوں سال تک، صدیوں تک، کہ انہوں نے بچیوں کے قتل کیے. یہ پیسٹین کی اولادیں ایران کے اندر خود کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی میڈیاز کہہ رہی ہے، 2 دفعہ بم گرا ہے اسکول کے اوپر. ایک دفعہ ٹام ہاک گرا کے جب ان کو پتہ چلا ہے سارے نہیں مرے تو دوسرا بم گرا ہے. یہ اتنے وحشی قوم ہیں، یہ اتنے بڑے جنایت مرتکب ہونے کے بعد بھی چھپا رہے ہیں، لیکن ایران کے اندر کسی کی آواز کسی تک پہنچی نہیں رہی ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت سارے جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اصل ایران لوگوں کے سامنے آ نہیں رہا. ایک اور بات بھی میں آپ سے کہتا ہوں. اگر یہ جائیدادیں بناتے ہیں، ابھی ہم جنگ کے ماحول میں ہیں، ان کو چاہیے تھا جنگ کی وجہ سے 1 روپیہ فی لیٹر پیٹرول کی پرائس تو بڑھا دیں اپنے جیب بھرانے کے لیے. ان کو چاہیے تھا روٹی کی پرائس تو بڑھائیں، ان کو چاہیے تھا ٹیکسی کے فیئرز بڑھائیں، گاڑی کی قیمتوں میں اضافہ کریں، گھروں کی قیمتوں، یار کسی نہ کسی چیز پہ اضافہ کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارے پیسہ ہی خرچ کر رہے ہیں.